سونے اور بیدار ہونے کے چند اعمال۔ نمبر 1، سونے سے پہلے مسواک کرنا، باوضو سونا یا کم از کم تیمم کر لینا۔ نمبر 2، کسی کپڑے سے 3 مرتبہ بستر جھاڑ لیں، رات کو کسی ضرورت سے اٹھیں اور دوبارہ بستر پر لیٹیں تو پھر دوبارہ 3 مرتبہ جھاڑ لیں۔ نمبر 3، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر دن بھر کی تھکان دور کرنے کا نبوی نسخہ ہے۔ نمبر 4، بستر پر بیٹھ کر ہاتھوں کو دعا کی طرح ملا لیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، جہاں تک ہو سکے ان کو تمام جسم پر پھیریں، سر، چہرہ اور بدن کے سامنے کے حصے سے شروع کریں، اس طرح 3 مرتبہ کریں۔ نمبر 5، سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر لیٹ گئے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہو گئے۔ نمبر 6، قل یا ایھا الکافرون پڑھنا شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ نمبر 7، لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لیں، آس پاس کے گھروں کی حفاظت ہوگی اور صبح تک شیطان پاس نہیں آئے گا۔ نمبر 8، ایک روایت میں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھ لے تو دونوں آیتیں ہر شر اور ناگواری سے اس کے لیے کافی ہوں گی۔ آمن الرسول سے آخر تک اسی کتاب میں صفحہ نمبر 20 پر ہے۔ نوٹ: ادب یہ ہے کہ لیٹ کر قرآنی آیت پڑھنا ہو تو پیروں کو ذرا سا موڑ لیں۔ سونے کے وقت کی دعا: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کے حوالے کر دی، اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا، اپنے معاملات آپ کو سونپ دیے اور آپ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا، آپ کی رحمت کی رغبت کرتے ہوئے اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور آپ کی پکڑ سے نجات پانے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ آپ ہی کے دامن رحمت کو تھامنے کے سوا نہیں۔ میں آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری ہے اور اس نبی پر ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا ہے۔ فائدہ حدیث میں ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹ جانے کے بعد یہ دعا پڑھ لو۔ اگر رات میں موت آ گئی تو اسلام کی حالت میں آئی اور اگر صبح کی تو اس کا اجر ملے گا۔ بیدار ہو یہ پڑھے، دعا قبول ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ پاک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی قوت اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ فائدہ: حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے، پھر رب اغفر لی کہے یعنی مغفرت کی دعا کرے یا کوئی اور دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، اور وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز بھی قبول کی جائے گی۔ نوٹ: تہجد کی نماز نہ پڑھنا ہو تب بھی یہ دعا پڑھ کر اللہ پاک سے کچھ نہ کچھ مانگ لے۔ قیامت تک 70,000 فرشتوں کا استغفار۔ الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ، والحمد للہ الذی ظل کل شیء لعزتہ، والحمد للہ الذی خضع کل شیء لملکہ، والحمد للہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ۔ فائدہ: حدیث پاک میں کہ جو شخص اوپر دیے گئے الفاظ سے دعا کرے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 1000 درجے بلند ہوں گے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ صلاۃ تنجینا، آفتوں بلاؤں سے نجات کے لیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت جس کی بدولت تو ہمیں تمام ہولناکیوں اور بلاؤں سے نجات دے دے اور جس کے ذریعے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دے اور تمام برائیوں سے ہمیں پاک و صاف فرما دے اور جس کے ذریعے ہمیں اپنے پاس اعلیٰ ترین درجات کی بلندی عطا فرما اور جس کی بدولت دنیا میں اور مرنے کے بعد تمام نیکیوں کی آخری حد تک ہمیں پہنچا دے۔ بلا شبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ فائدہ: حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ آفات سے بچنے کے لیے
بعد عشاء 70 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا کرتے تھے۔ نوٹ: عام حالات میں 1 مرتبہ یا جس قدر چاہے پڑھے۔ تمت بحمد اللہ۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.